بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 9 انگلش بک یونٹ نمبر 3.1 چیزنگ ڈریمز. ورڈز میننگ کریں گے آج کلاس 9 کی چیزنگ ڈریمز سبجیکٹ کی. نمبر 1 کوٹ یارڈ احاطہ an area surrounded by walls or fence. ایک ایسا علاقہ جو گھرا ہوا ہو دیواروں سے یا باڑ سے. The children were playing in the courtyard in the front of the house. بچے کوٹ یارڈ میں گھر کے سامنے کھیل رہے تھے. نمبر 2 شیبی خستہ حال an old house with dirty windows and tatty curtains. ایک پرانا گھر گندے کھڑکیاں اور گندے پردوں کے ساتھ. شیبی فرنیچر یعنی خستہ حال فرنیچر. نمبر 3 مڈ ہاؤس مٹی کا مکان ہو یا پلاسٹر ود مڈ جس کو مٹی سے پلاسٹر کیا گیا ہو. موسٹ آف دا ہاؤسز ان دا ولیج آر میڈ آف مڈ. بہت سارے گھر گاؤں میں مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. نمبر 4 کولیپسڈ ہیونگ فالن ڈاؤن نیچے گر جانا. دھنس جانا، ٹوٹ جانا، گر جانا، ہار ماننا وغیرہ سارے معنی ہیں یہ کولیپسڈ کے. دا وال کولیپسڈ دیواریں گر گئیں یا دیوار گر گئی. ڈریگڈ نمبر 5 ورڈ ڈریگڈ معنی پل معنی گھسیٹنا. someone who pulls or tugs or drags in an effort to move something. To move حرکت میں لانا، کسی چیز کو حرکت میں لانا، کسی شخص کی کوشش گھسیٹنے میں کسی چیز کے لیے کسی چیز کو حرکت میں لانا. نمبر 5 ڈریگڈ. نمبر 6 ہے ریلکٹینٹلی ود ریلیکٹینس. ہیزیٹیشن یعنی ہچکچاہٹ، نارضامندی سے. ریلکٹینس ٹو کمٹ ہمسیلف ہچکچاہٹ سے اپنے آپ کو قبول کرنا. ہی ریلکٹینٹلی ایگریز ٹو ڈو ہز ڈیوٹی. وہ اپنی ڈیوٹی کرنے میں ہچکچاہٹ سے راضی ہوتا ہے. نمبر 7 کاسٹ سائڈ لانگ لکس ترچھی نظر ڈالنا. کاسٹ ڈالنا، سائڈ لانگ لکس ترچھی نظر. ہی گیو ہر اے سائڈ لانگ گلینس. اس نے اس پر ایک ترچھی نظر ڈالی. نمبر 8 پریوکوپائڈ قبضے میں لے لینا، مدہوش یا پریشان. ڈیپلی ایبزاربڈ ان تھاٹ گہری سوچوں میں ڈوبنا، جذب ہونا. دا میٹر پریوکوپائز ہر کمپلیٹلی. معاملے نے اس کو پوری طرح پریشان کیا ہوا ہے. شی کین ناٹ تھنک آف اینی تھنگ ایلس. وہ کوئی اور چیز نہیں سوچ سکتی. نمبر 9 کیریئر پیشہ یا روزگار. دا پارٹیکولر آکیپیشن ایک مخصوص پیشہ. فار وچ یو آر ٹرینڈ جس میں آپ ٹرینڈ ہوں. ہی ہیڈ اے لانگ کیریئر ان دا لا. اس کا قانون میں بہت لمبا کیریئر ہے. نمبر 10 اوبلیگیٹری مورلی اور لیگلی. کانسٹریننگ اور بلڈنگ اخلاقی طور پر یا قانونی طور پر. کانسٹریننگ کے معنی بھی پابند کرنا اور بائنڈنگ یا باندھ لینا، کسی چیز کے ساتھ باندھ لینا یا پابند کرنا.
یعنی ضروری یا لازمی. اوبلیگیٹری کے معنی ہے ضروری یا لازمی. اٹینڈنس از اوبلیگیٹری، حاضری واجب ہے یعنی حاضری لازمی ہے. نمبر 11 اشیمڈ، اپولوجیٹک شرمندہ ہونا یعنی معذرت ہونا. آر یو اشیمڈ فار ہیونگ لائٹ، کیا آپ جھوٹ بولنے پر شرمندہ ہیں. نمبر 12 کامنٹڈ یعنی رائے تبصرہ کرنا، ریمارک. دا کمپنی وڈ ناٹ کمنٹ آن دا وینچر، کمپنی اپنے منصوبے پر تبصرہ شاید نہیں کرتی. نمبر 13 افورڈ، ایکسس پہنچ، افورڈ مانی رسائی، خریدنے کے قابل ہونا، استطاعت رکھنا، افورڈ کرنا. دا ولیجرز کانٹ افورڈ ٹو گو ٹو دا سٹی ہاسپٹل، گاؤں والے افورڈ نہیں کر سکتے ٹو گو ٹو دا سٹی ہاسپٹل، شہر کے اسپتال جانے کو افورڈ نہیں کر سکتے. نمبر 14 کوٹڈ، ریپیٹ اے پیسج فرام، کسی چیز کو دوبارہ دہرانا، حوالہ دینا یا دہرانا. ہی کوٹڈ دا ہول اسٹوری ٹو ہر، اس نے اسے دوبارہ ساری کہانی سنائی. ہی کوٹڈ ہر ہول اسٹوری ٹو ہر، ہی کوٹڈ دا ہول اسٹوری ٹو ہر. نمبر 15 کپلیٹ، کپل پیئر 2 lines آف ورس، شعر کی 2 لائنوں کو بھی کپلیٹ کہتے ہیں. ہز مادر آفن کوٹس سندھی کپلیٹس، اس کی ماں اکثر سندھی کپلیٹس دہراتی ہے. نمبر 16 ول مانی خواہش، آرزو، ڈیزائر. یہ کہاوت ہے اس کی ول کی، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے کائنڈ آف بیوٹیفل، جہاں چاہ وہاں راہ، وہاں کوئی خوبصورت راستہ ہوتا ہے. جہاں چاہت ہوتی ہے وہاں کوئی خوبصورت راستہ ضرور ہوتا ہے. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے کائنڈ آف بیوٹیفل. نمبر 17 ڈسٹینسز سائز آف دا گیپ بٹوین 2 places، دو جگہوں کے درمیان فاصلے کو ڈسٹینس کہتے ہیں، 2 مقاموں کے درمیان فاصلہ. دا ڈسٹینس فرام نیو یارک ٹو شکاگو اور نیو یارک کے درمیان فاصلہ. دا ڈسٹینس فرام نیو یارک ٹو شکاگو. نمبر 18 سجیشن an idea that is suggested، ایک ایسا آئیڈیا جو مشورہ دیا گیا ہو، تجویز، مشورہ. سجیشن. دا پکنک واز ہر سجیشن، پکنک اس کا آئیڈیا تھا. نمبر 19 فیلنگز ایموشنل اور مورل سینسیویٹی، ایموشنل جذباتی یا اخلاقی سینسیویٹی، احساس، فیلنگز. دا ریمارک ہرٹ ہز فیلنگز، کمٹ نے اس کی فیلنگز کو ہرٹ کیا. نمبر 20 فلفل، اکمپلش، کیری آؤٹ اے ٹاسک، فلفل یعنی پورا ہونا. دے اسٹڈیڈ اینڈ فلفل دیئر ڈریمز، اس نے اسٹڈی کی اور اپنے خوابوں کو پورا کیا. نمبر 21 فائنانسز assessed in the form of money، سرمایہ. The city and county originally financed the project، the city and the county originally financed the project. سٹی اور محلے نے، برادری نے originally financed the پروجیکٹ کی اعانت کی، سرمایہ لگایا. نمبر 22 سبلنگز اے پرسنز برادر اور سسٹر، کسی شخص کا بھائی یا بہن، رشتہ دار، ہم خون، اس کو کہتے ہیں سبلنگز. بوتھ دا سبلنگز ہیڈ ٹو ورک ایکسٹریملی ہارڈ ٹو پاس آل دا ایگزامس ان دا فرسٹ گو، دونوں سبلنگز کو بہت ہی محنت کرنا پڑا ٹو پاس آل
دا ایگزامس، سارے ایگزام کو پاس کرنے کے لیے، ان دا فرسٹ گو، پہلی مرتبہ میں۔ نمبر 23 ایکسپینسز اماؤنٹس پیڈ فار گڈس اینڈ سروسز، وہ خرچہ جو کسی سامان یا خدمت کے لیے ادا کیا جاتا ہے، اخراجات۔ He kept a careful record of his expenses at the meeting. وہ رکھتا ہے ایک کیئرفل ریکارڈ اپنے اخراجات کا، ان کی میٹنگ میں وہ رکھتا ہے۔ نمبر 24 فرٹائل کیپیبل آف ریپروڈیوسنگ، بکثرت پیدا کرنے والا، زرخیز، اگانے کے قابل۔ فرٹائل فارم لینڈ، فارم کی زمین کی جو زرخیز فارم کی زمین۔ آور کنٹری از ویری فرٹائل ان ٹرمز آف ایگریکلچر، ہمارا ملک ایگریکلچر کے معاملے میں بہت زرخیز ہے۔ نمبر 25 ویدرڈ یعنی سال خوردہ، ضعیف۔ اے ویدرڈ اولڈ ہٹ، ایک سال خوردہ اولڈ ہٹ ایک سال خوردہ پرانی جھونپڑی۔ اے ویدرڈ ہینڈ ایک ضعیف ہاتھ، اے ویدرڈ ہینڈ۔ نمبر 26 امپریسو معنی شاندار، امپریسو اثر انگیز، مؤثر۔ میکنگ اے اسٹرانگ امپریشن، بہت زیادہ اثر ڈالنا۔ این امپریسو سرمنی، ایک شاندار ایکٹیویٹی اور تقریب، ایک شاندار تقریب۔ نمبر 27 بیک ڈراپ یعنی سینری ہنگ ایٹ بیک آف اسٹیج، پس منظر کو یا بیک گراؤنڈ کو بیک ڈراپ بھی کہتے ہیں۔ دا بیک گراؤنڈ از ویری ڈفرینٹ فرام دا اوریجنل اسٹوری، بیک گراؤنڈ اوریجنل اسٹوری سے بہت مختلف ہے۔ نمبر 28 لش پروڈیوسڈ اور گروونگ ان ایکسٹریم ابینڈنس، بہت زیادہ پیدا ہونا، کثرت سے پیدائش، کس چیز کی؟ پروڈکٹ۔ حد سے متجاوز یعنی یا رس سے بھرا ہوا بھی ہوتا ہے، لش کے معنی رس سے بھرا ہوا، لش کے معنی شاندار بھی ہے، لش فروٹس یعنی شاندار رس سے بھرے ہوئے فروٹ۔ نمبر 29 پورٹ یارڈ میک اے پورٹریٹ آف، تصویر بنانا۔ دا فادر از پورٹریٹ ایز اے گڈ لکنگ مین ان دس پینٹنگ، اس پینٹنگ میں ابا کی تصویر گڈ لکنگ مین کی طرح ہے۔ نمبر 30 ایگزامن یعنی انالائز، اسٹڈی، جانچنا، تجزیہ کرنا، پرکھنا۔ انسپیکٹر ایگزامن دا کرائم سین، انسپیکٹر نے جائے واردات کی تجزیہ کیا۔ نمبر 31 سیمینار اینی میٹنگ فار این ایکسچینج آف آئیڈیاز، مذاکرہ یا مباحثہ۔ دے گو آف ٹو میٹنگس سیمینار، وہ میٹنگ سیمینار کے لیے گئے۔ نمبر 32 ہائیجین علم حفظان صحت، پور اسٹینڈرڈز آف فوڈ ہائیجینز، بیکار فوڈ ہائیجین۔ بیمنگ کے معنی ہے پرمسرت، چیئرفل اینڈ برائٹ، پرمسرت، گلیڈ۔ اے بیمنگ اسمائل، ایک پرمسرت مسکراہٹ، اے بیمنگ اسمائل۔ نمبر 34 سیملٹینسلی ایٹ دا سیم انسٹنٹ، ایک ہی وقت میں، ایک ساتھ۔ دے اسپوک سیملٹینسلی، وہ ایک ساتھ بولے۔ نمبر 35 مون لٹ یعنی چاندنی سے منور، چاند کا، مون لٹ۔ مونی اٹ واز اے ڈارک کلیئر مون لائٹ اسکائی،
یہ تاریک اور صاف چاند سے منور آسمان تھا۔ نمبر 36 بورن بیئر بورن، بیئر سے نکلا ہے ابائڈ بیئر، انڈیور سفر، ٹولریٹ برداشت کرنا۔ آئی کین ناٹ بیئر ہز کانسٹینٹ کریٹیسزم، آئی کین ناٹ بیئر ہز کانسٹینٹ کریٹیسزم، اس میں اس کی تنقید برداشت نہیں کر سکتا، مسلسل تنقید۔ نمبر 37 گریٹفل منی تھینکفل یعنی شکر گزاری یا احسان مند ہونا کسی کا۔ گریٹفل فار دا ٹریز شیڈ، درخت کی سائے کے لیے شکر مند ہونا، احسان مند ہونا۔ نمبر 38 بلیسڈ آور بلیسڈ لینڈ، ہماری جو نا مبارک زمین۔ دیر وازنٹ اے بلیسڈ تھنگ اینی باڈی کوڈ ہیو ڈن، کوئی اچھا کام نہیں تھا جو کوئی بھی بندہ کر سکا ہو۔ بلیسڈ مانی اچھا کام، رحمت، مبارک، مقدس۔ نمبر 38 بلیسڈ۔